السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیڈاگاجی اور اس کی امپورٹنٹ ٹرمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے پیڈاگاجی کی طرف۔ پیڈاگاجی کیا ہے؟ پیڈاگاجی دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی پیڈوس جس کا مطلب ہے بچہ اور ایگاگوس کا مطلب ہے لیڈر۔ اصل میں پیڈاگاجی بہتر طریقے سے پڑھانے اور تربیت کے فن، تکنیک اور پروفیشن کا نام ہے۔ تو اب آتے ہیں پیڈاگاجی کی ٹرم کی طرف۔ تو سب سے پہلے سے ہے سنکرونس انسٹرکشن۔ اس کا مطلب ہے وہ یکساں معلومات اور تصورات جو طلبہ ایک ہی مقرر کردہ وقت اور ایک ہی تعین شدہ جگہ میں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کلاس میں سوالات کا پوچھنا اور پھر اسی وقت ان کا جواب دینا۔ اب ہے اے سنکرونس انسٹرکشن۔ اے سنکرونس انسٹرکشن کا مطلب ہے وہ آئیڈیاز جو بچے مختلف جگہوں اور بلا کسی وقت کی پابندی کی کہیں پر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول کے علاوہ انٹرنیٹ سے سیکھنا یا پری ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھنا۔ بیکورڈ ڈیزائننگ۔ اس کا مطلب مقاصد کو پہلے ذہن میں بٹھانا، پھر بچوں سے اسیسمنٹ کروا کے ان میں سے غلطیوں کو نکالنا اور انہی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے واپس یعنی بیکورڈ ٹاپک کی طرف جا کر ٹاپک کو ریویو کرنا بیکورڈ ڈیزائننگ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس فارورڈ ڈیزائننگ ہے، یعنی پہلی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ایوولوشن کے لیے بعد میں ٹیسٹ کا سہارا لینا۔ بلینڈڈ یا ہائیبرڈ کورس، یعنی وہ کورس جسے ہمیں مکمل یاد رکھنے کے لیے مختلف قسم کی ذرائع سے مدد لینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسکول میں کوئی ٹاپک یاد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں مکمل یاد نہیں ہو پاتی۔ فار ایگزامپل ہم 80% اس ٹاپک کو یاد کرتے ہیں، تو باقی جو 20% ہے اس کو یاد کرنے کے لیے اور ذہن میں بٹھانے کے لیے نیٹ یا ویب وغیرہ سے مدد لینا۔ اس قسم کی کورس کو بلینڈڈ کورس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بلوم ٹیکسانومی۔ بلوم ٹیکسانومی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو ایک فریم ورک مہیا کرتا ہے جو کہ بچے لوور آرڈر تھنکنگ سے ہائر آرڈر تھنکنگ کی لیولز کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ ایک نہایت مفید طریقہ کار ہے جس کو ایک امریکن سائیکالوجسٹ بینجامن بلوم نے پریزنٹ کیا تھا، اور اس نے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو مختلف لیولز میں کلاسیفائی کیا تھا تاکہ ٹیچرز ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو بہتر سے بہتر انداز میں نالج کو ڈیلیور کر سکیں۔ بلوم ٹیکسانومی کی 6 لیولز ہیں، یعنی 6 کلاسیفیکیشنز ہے۔ اس میں فرسٹ لیول جو ہے وہ ریممبر ہے، یعنی یاد کرنا، اور جو دوسرا جو لیول ہے وہ جو یاد کیا اسے انڈرسٹینڈ کرنا، پھر تیسرا جو لیول ہے انڈرسٹینڈ کی ہوئی نالج کو اپلائی کرنا، پھر فورتھ لیول جو ہے انالائز ہے، اور ففتھ لیول جو ہے اسے ایویلویٹ کرنا ہے، اور سکس لیول جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے۔ کاگنیٹیو لوڈ، یہ پیڈاگاجی کا ایک نہایت اہم ٹرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی معلم بچوں کی ڈیمانڈز، لیمیٹیشنز اور گریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ذہن کے مطابق اتنی ہی موزون معلومات انہیں ڈیلیور کرے۔ یعنی اس میں ٹیچر اپنے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں جو کلاس میں جانے سے پہلے انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کو اس کے مطابق، ان کی گریڈز کے مطابق اور ان کے ذہن اور ایج کے مطابق معلومات فراہم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے انہیں پڑھاتے ہیں۔ کولیبریٹیو لرننگ، یہ ٹرم ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ایک زبردست طریقہ ہوتا ہے جو بچے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اپنے آپس میں یا ٹیچر کے ساتھ مل کر جوائنٹلی اس چیز کو سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات پر مائنڈ کو فکس کرنا اور یقین رکھنا کہ ذہانت، ٹیلنٹ اور دوسری خوبیاں فطری ہیں اور اسے امپروو یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی فرد کا یہ یقین رکھنا کہ جو مجھ میں اچھی صلاحیتیں ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، خواہ میں اس کے لیے محنت کروں یا نہ کروں۔ یا اس کے برعکس کسی فرد کا اس بات پر یقین رکھنا کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہوں، اس لیے اس وقت محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے برعکس ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ ایک پازیٹیو اور اچھا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جس کا مائنڈ اس بات پر سیٹ ہوتا ہے کہ ان کی ذاتی قابلیت محنت کے ساتھ ساتھ امپروو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھس کے سوالات کو اس مائنڈ کے ساتھ شروع کرنا اور حل کرنا کہ یہ ہے تو مشکل مگر میں محنت سے اس کو سمجھ سکتا ہوں، اسے گروتھ مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے۔ فارمیٹو اسیسمنٹ، وہ اسیسمنٹ، ایوولوشن یا سوالات جو بچوں سے ٹاپک پڑھاتے وقت
یا ٹاپک کے دوران پوچھے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یس نو آنسر کویسچنز پوچھنا یا اسی طرح ٹرو اور فالس کے متعلق پوچھنا جو ٹاپک کے دوران پوچھے جاتے ہیں، اس قسم کی ایوالوشن اور اسسمنٹ کو فارمیٹیو اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہے سمیٹیو اسسمنٹ، یعنی وہ اسسمنٹ جو طلباء کی ایوالوشن کے لیے کسی چیپٹر، یونٹ یا کریکولم کے کسی خاص حصے کے ختم ہونے کے بعد لیا جاتا ہے۔ اس قسم کی اسسمنٹ کو سمیٹیو اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مڈ ٹرم ایگزام، منتھلی ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ۔ ریٹریول پریکٹس، اس کا مطلب ہے کہ ٹاپک پڑھاتے وقت ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ذاتی معلومات جو بچوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوں، ان کے بارے میں ان سے دریافت کر لینا۔ مثال کے طور پر ہم جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں اس ٹاپک کے مطابق اسٹوڈنٹ سے کچھ نئی معلومات کے بارے میں معلوم کرنا جو ان کی میموری میں پہلے سے موجود ہو۔ اس سے ٹاپک سمجھانا کافی آسان ہوتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے اور بچے اچھی طریقے سے سیکھ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹاپک کے متعلق ایڈیشنل پلے کارڈز کا استعمال کرنا بھی ریٹریول پریکٹس میں آتا ہے۔ اسکیپ فولڈنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر ہم جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں، اب اس ٹاپک میں جو چیزیں ذہن نشین کرنا مقصود ہوں انہیں ایک خاص ترتیب دے کر انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اس پہ بحث کرنا۔ مثال کے طور پر ریڈنگ کے دوران ٹیکسٹ کو پریویو کرنا اور اس سے اہم ویکیبلری کو نکال کر اس ویکیبلری پر بحث کرنا۔ اسٹیریوٹائپک تھریٹس، یہ ایک فرد کی اخلاقیاتی، فنی، مہارتی اور ثقافتی یا جنس کے متعلق کوئی منفی بیان کی توثیق کرنا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، مگر جو بندہ اس کے زد میں آ جاتا ہے وہ ذہن میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ واقعی طور پر مجھ میں یہ کمزوری ہے، اور اسی طرح یہ سوچ اس فرد کی مہارت اور فن کو کمزور کر دیتا ہے، اور یہ منفی سوچ اس کی کارکردگی کو بری طور پر متاثر کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کلاس میں اس بات کو مشہور کرنا کہ لڑکیاں لینگویج میں مہارت رکھتی ہیں اور لڑکے میتھس میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب یہ بات دونوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لڑکے جو لینگویج میں مہارت بھی رکھتا ہو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور انہیں لینگویج سمجھنا اور اسے ذہن میں بٹھانا ایک مشکل ٹاسک لگتا ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی میتھس میں واقعی محنت نہیں کرتی ہے کیونکہ میتھس کے مطابق ان کے ذہن میں ایک نیگیٹو ریمارک موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔